الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کر کے انسانوں کو نصیحت دی ہے. جس طرح کل اللہ کی قدرت کا آپ نے تذکرہ سماعت کیا تھا کہ اللہ قادر قیوم ہے، نہ دے تو نبیوں کو بھی نہیں دیتا ہے، تو طاقت ہے تو اللہ کی ہے، دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے، اسباب کی نہ ہوتی ہوئی بھی دے دیتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جوانی میں بچہ نہیں دیا، تنہ تنہا دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا بھی نہیں تھا، لیکن رب نے نہیں دیا. اور پیغمبر بھی عظیم ہے، دینے پہ آیا تو وہ 113-14 سال کی عمر میں پیغمبر کو بچہ دے رہا ہے. بوڑھی اماں کو حضرت سارہ کو بچہ دے دیا. اور پھر اسی زمن میں پتہ چلا تھا 10 فرشتے جب آ گئے تو پیغمبر کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں. ان کے لیے بچڑا ذبح کر ڈالا، روسٹ کر ڈالا، لا کر دسترخوان پہ رکھ دیا. انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے، پیغمبر ڈر بھی گئے، ڈاکو ہے. غیب جاننے والا اللہ ہے. اور یہ بیچارے کہہ دیتے ہیں، شرک کے مریض کہہ دیتے، لوگوں کو بھی لگا لیتے ہیں. بادشاہوں، دل کی مرادوں کا پتہ چل جاتا ہے، دل کے اندر کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ پتہ صرف اللہ کو چلتا ہے، پیغمبر کو نہیں پتہ چلا. ظاہری یہ بشر ہیں، اندر سے یہ فرشتے ہیں. آج اللہ رب العالمین نے اپنی دوسری قدرت کا ذکر کیا ہے. یہ 10 فرشتے تھے، کل آپ نے سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی، بشارت دے دی. بی بی سارہ بھی آئی ہے، دونوں کھڑے. پیغمبر نے عجیب سوال کیا اب ابراہیم علیہ السلام نے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، اصل مقصد بتاؤ کیا ہے؟ بچے کی خوشخبری دینے کے لیے ایک جبرائیل کافی تھا، ایک فرشتہ کافی تھا. خوشی ہے 10 ٹیم آئی ہے، بڑی بلند قداور. اصل بات کیا ہے؟
انہوں نے کہا جی اصل بات تو یہ ہے، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، دیتے ہوئے اصل مقصد ہمارا قوم لوط، قوم مجرم کو تباہ کرنا ہے۔ قوم لوط کی ہم نے اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، ہم تو جا رہے ہیں آگے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہ ہم تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم جو لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتی ہے اور بار بار کہتی ہے لا عذاب کو، لا عذاب کو، لا عذاب کو، لا عذاب کو۔ بھائی اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ عذاب لا، عذاب لا۔ ہم اس قوم کے پاس آئے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے آئے ہیں۔ حجارۃ من طین، سنگریزے، مٹی جب آگ میں پک جاتی ہے نا، بٹھوں والوں کے پاس جاؤ، بٹھا بھی پک جاتا ہے اینٹ، لیکن اس کے ساتھ سنگریزے کنکریٹ ہوتی ہے، وہ اینٹ کے ساتھ بھی کبھی لگی ہوتی، مستری اس کو صاف کرتا ہے، وہ سخت قسم کی اور وہ نوکدار قسم کی فرمایا ہم بارش کریں گے۔ اللہ اپنا امن نصیب فرما۔ چند دن پہلے بارش کا سنا تھا، یہی قرآن ذکر کرتا ہے، اللہ بارش برسا کر پانی دیتا ہے، پہاڑوں پر رکھ دیتا ہے، برف رکھ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کبھی وہ برسائے تو سنگریزے برسا دیتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا مسومۃ عند ربک للمسرفین، وہ سنگریزے، وہ کنکریاں، ہر آدمی کا نام لکھا ہوگا، ہم ان کے اوپر برسائیں گے، مسومہ، نشان لگا ہوگا، یہ فلاں ابن فلاں کو لگے گی۔ تو ہم اس مجرم قوم کے پاس جاتے ہیں، بڑا جرم کیا ہے۔ قوم لوط کے اندر ایک تو شرک کی بیماری تھی، اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ قوم لوط میں لواطت پائی جاتی تھی، بدفعلی پائی جاتی تھی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ حوث کو لڑکوں سے پورا کر دیتے تھے، یہ بیماری ان پائی جاتی تھی۔ تیسرا جرم بہت سے ہے، لیکن ان کا خلاصہ تھا دوسروں کا حق مارنے۔ اللہ چلتے ہوئے گئے، دو چار موڑے کھڑے، شریف آدمی گزر جاتا، پکڑ کر چار چاٹے مار کر جب چار پاؤں ریڈی والا دل جاتا، اپنی مرضی کی چیز اٹھاتے، وہ اگر گول کر دیتے ہیں کیا کرتے ہو، تو وہ بولتے مل کر ریڈی خالی کر کے بندے کو مار دیتے، وہ ہم نے دیکھا نہیں۔ گویا کہ غریب آدمی کا جینا مشکل بنا دیا تھا، بدماشی اور موٹا کر دی، دوسروں کا حق چھیننا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کو شرک برداشت ہے، میری ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو جب میں معاف نہیں ہوگا، لیکن یہ بے حیائی کے طور پر جو کام کیا، بار بار تو عمر نے سمجھایا نہیں سمجھے، اور دوسروں کا حق مارتے انسانوں کا، ایسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم، مملکتیں بھی اس وقت تک باقی رہتی ہیں، کفر ہو، شرک ہو، اللہ کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن ولا يبقى مع الظلم، جب قوم کے اندر ظلم ہو، زیادتیاں ہوں، دوسروں کے حق چھینے جائیں، مارے جائیں، اللہ اس قوم کو عذاب میں ڈالتے ہیں، یہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ کافر قومیں نا بڑی تباہی کرتی ہیں، اس وقت بھی دنیا نام لیتی ہے، کفر ہے، شرک ہے، خدا کو مانتی نہیں ہے، مانا تو شرک کرتے ہیں، لیکن وہاں انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، کچھ انصاف پسندانہ ان کے قانون ہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ذات کے ساتھ شرک، میری ذات کا انکار برداشت ہے، لیکن میرے بندوں کا حق طلب کرو
قوم کے اندر یہ تھی. پیغمبر نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے تمہارا؟ یہ 10 فرشتوں کی بڑی ٹیم آئی ہو. تو کہنے لگے مجرم قوم کو پتھروں کی بارش سے، سنگریزوں کی بارش سے ہم ہلاک کرنے آئے، الا آل لوط، مگر لوط کے خاندان کو بچائیں گے. انا لمنجوہم اجمعین، سب کو بچائیں گے، الا امرأتہ قدرناہا انہا کانت من الغابرین. فرمایا اللہ تیری بڑی طاقت ہے، لوط علیہ السلام اور لوط کے خاندان کو بچائیں گے لیکن اس کی بیوی نہیں بچے گی. الا امرأتہ، بیوی نہیں. قدرناہا، ہم نے مقدر کر دیا، ٹھہرا دیا اس فیصلے کو، انہا کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. بس اتنی بات کہہ کر آ گئے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا ہم فرشتے ہیں، جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس. اس کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، اس کی خاندان بچے گا، بیوی نہیں بچے گی. لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا کے بندے قوم کو پکڑتے ہو تو میرا بھتیجا ہے لوط علیہ السلام اس میں. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام بھی بچے گا، اس کی اہل و عیال بھی بچے گی، اس کی بیوی نہیں بچے گی. اچھا، بس یہ کہہ کر آ گئے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے الوداع ہوئے. فلما جاء آل لوط المرسلین، اور 10 فرشتے بڑے قد و قامت والے، حسین جمیل، بغیر داڑھیوں کے، نوجوان، بستی کے کونے سے داخل ہوئے ہیں. چلتے چلتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں السلام علیکم. لوگوں نے دیکھا لوط علیہ السلام کے پاس آئے. قال انکم قوم منکرون، السلام علیکم ملاقات کی. لوط علیہ السلام نے کہا بھائی تم کوئی اجنبی لوگ ہو، اوپرے لوگ ہو، میں نہیں جانتا ہوں کون ہو تم. اللہ اکبر، ہیں فرشتے لیکن لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. یہ اندر کی جاننا، غیب جاننا اللہ کا کام ہے. دنیا اس میں ڈوب گئی ہے اور بیچارے شرک کے مریض اللہ معاف فرمائے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن بادشاہو فلاں یہ بھی ہے، فلاں یہ بھی ہے، فلاں یہ بھی ہے. بادشاہو پیر تو پیر، پیروں کی بلیے بھی غیب جانے. لا الہ الا اللہ. ادھر پیغمبروں کو نہیں پتہ چلا ہے پیغمبروں سے بڑا کون آیا ہے جن کے اوپر عرش سے وحی آتی ہے، آسمانوں کے اوپر اس کی خبریں آتی ہیں، کبھی زمین کی تہ کی خبریں آتی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا تم اوپری کون ہو بھائی، کون ہو؟ اور یہاں قرآن نے اتنا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ قرآن نے ذکر کیا وہ 10 آدمیوں کی ٹیم بھی پہنچی تو پیچھے پیچھے اونڈے بھی پہنچ گئے. کہنے لگا سنا ہے کہ خوبصورت نوجوان آپ کے پاس آئے، ہمارے حوالے کرو. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام نے کہا ہیں تو میرے مہمان، یہ مہمانوں کی قدر کروں گا. ان کو اندر بٹھایا، لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ لوگوں میرے مہمان ہیں، نہا اولائی ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے رسوا نہ کرو. مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے، تو میرے مہمان ہیں، ان کو بچاؤ. لوگوں نے اپنی بات کہہ دی ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو کہا مہمان شہمان ادھر نہیں ٹھہریں گے، ادھر ہماری بدماشی چلتی ہے، کیوں مہمان ٹھہرائیں، ہمارے والے کرو مہمانوں کو. واتقوا اللہ ولا تخزونی، پیغمبر نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. قالوا ولم ننهك عن العالمین، ہم نے بتایا نہیں آپ کو، لوگوں سے تو کوئی تعلق نہیں، آپ کو منع کیا ہے کہ مہمان نہ ٹھہرانا. اللہ، اندھے بنے. پیغمبر چھت پہ چڑھا، باہر ہجوم آیا. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر شہوت پرست ہو تو یہ قوم کی بچیاں میری بچیاں ہیں، آپ ان سے نکاح کریں، اپنی ضرورت پوری کر لیں، ظلم کے دروازے نہ کھولو. اللہ اکبر. تو پھر اللہ رب العالمین نے، یہ تو فرشتے چپ کر کے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے بھیجے ہوئے فرشتے چپ. پیغمبر چھت پہ چڑھ کر لوگوں کی منت جاری کرتے ہیں. اللہ قرآن نے ذکر کیا سی بہم وذاک بہم ذرا، پیغمبر کا دل کٹ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مہمانوں کی بےزتی ہو جائے گی، مہمانوں کو تذلیل ہو جائے گی.
کہ بڑے غمگین، بڑا دل گٹ رہا ہے، ابھی کچھ ہوتا ہے، ابھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا بولو بھائی۔ جبرائیل علیہ السلام بولا پیغمبر قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، پیغمبر ہم مہمان شہمان نہیں ہیں، مہمانی کرنے آئے ہیں ان کی، پتھروں کی بارش سے ان کی مہمانی ہوگی۔ ہم جئناک بما کانوا فیہ یمترون، جس عذاب الہی میں ان کو شک تھا، آپ کی نبوت میں شک تھا، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے آئے ہیں، ہم ان کا کام پورا کر دیں گے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچی بات، سچی رپورٹ لے کر آئے ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، تو آپ پریشان مت ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اندھا ہو جائے، ہوس کا شکار ہو جائے، تو پھر سمجھ نہیں آتی سمجھانے سے۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، وہ غنڈے آگے بڑھے، پیغمبر کا دروازہ توڑنے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام تو بول گئے، لوط علیہ السلام کو کہہ دیا ہم فرشتے ہیں، آپ بھی نہیں سمجھے، یہ بھی نہیں سمجھے۔ وہ تو مان گئے اللہ کے فرشتے، ہم عذاب دینے آئے ان کو، اور آپ پیچھے گئے، بس اپنی تقریر بہت ہوگی، بڑی زندگی آپ نے ان کو سمجھایا، یہ نہیں سمجھیں گے، اب ہم سمجھائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام غنڈے دروازے پہ کھڑے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہمت شکل بدلی، ایک پر مارا، سارے کے سارے اندھے، آنکھیں بند، ناک بند، پوری پلیٹ بن گئی۔ فتمسنا اعینہم، اللہ ومسخناہم وجوہہم، قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایسے پر مارا سارے پلین ہو گئے ہیں، اندھے نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور توبہ کرو آپ بھی، کہنے لگے وہ آگے والی بھی پیچھے والے اور دھکا دے رہے ہیں، پکڑو اندر جاؤ، اندر داخل ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے ہٹایا، فتمسنا اعینہم فاستبقوا الصراط، اللہ نے وہ ذکر کر کے فرما دیا، اور ساتھ ساتھ پیغمبر کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بچیوں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل، آج رات ہے، صبح صبح ان کا کام سحری سے پہلے پورا ہونے والا ہے، رات کے حصے میں آپ لے کر نکلے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، گھر والوں کو آگے کر، پیچھے پیچھے تو جا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، گزرتے چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا، آگے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، ہم ان کے اوپر فیصلہ کر چکے ہیں کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، ان کی جڑیں بھی کاٹ کے رکھ دیں گے صبح ہوتی ہی، ہم نہ یہ رہیں گے، یہ ان کی نسل رہے گی، جڑی ختم۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کے پاس آئے اور بشارتیں دے دیں، پیغمبر اپنی گھر والوں کو بتا دیے چلو ہجرت، نکلتے ہیں، فرشتوں کو آرڈر آ گیا ہے، اللہ کی وحی آ گئی۔ فرشتے لوط علیہ السلام کی 2 بچیاں تھیں، لے کر نکلا، بیوی بھی ساتھ نکلی تھی ابتدا میں، لیکن بیوی کو شک تھا، پتہ نہیں ہے نبی ہے مولوی سچ کہتا ہے یا نہیں۔ وہ پیچھے پتھروں کی چھنکار آئی نا، مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی، یہ کیا چھنکار ہے، یہ سچ ہی ہے کوئی، وہیں پر قلہ ہو گئی۔ قدرناها انہا لمن الغابرین، وہیں پر قلہ ہو گئی ہے۔ بچیوں نے باپ کی بات مانی، نبی کی بات مانی، وہ چلتی گئی پیچھے، نبی بھی چلتا گیا، وہ وہیں پر قلہ ہوئی، پیچھے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بھی سر سے ایک سنگریزہ لگا، پاؤں سے جا کر نکلا، چیر کے رکھ دیا ہے۔ سب دنیا کو ایسے کیا، بزم بنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کل کے بھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی، ایسی تباہی مچائی پتھروں کی جس کی کوئی حد نہیں، ہر بندے کی بدماشی والے کے بدماشی کا نام لکھا ہوا، اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، سنگریزے برس رہے تھے۔ یہ
بڑی بستی صدوم کا بڑا شہر تھا، اس کے ارد گرد 1500 بستیاں تھیں، سب کے اوپر پتھر برس رہے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام، اس کی 2 بچیاں بچی ہیں، بیوی بھی نہ بچی۔ بچانے والا ہے تو کون؟ نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ فرمایا اللہ کے ہاں اللہ بچانے والا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، وہ بچے گا۔ مجرم آ جائے کوئی بچا دے، کوئی چھڑا لے، یہ مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ کل کی نشست